بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ میں پہنچے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کے جو عذر ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ عذر بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات سے مطلع فرما دیا۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے۔ غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان میں 3 صحابہ کرام بھی تھے اور باقی منافقین تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف نظر فرمائیں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کون؟ جو جھوٹے عذر بنا رہے ہیں اور آپ کو بظاہر خوش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما چکا ہے۔ یہ بڑی عبرت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ہم سب کی عبرت کے لیے بیان فرما دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، آپ مسجد میں بیٹھ گئے۔ یہ آپ کا معمول ہوتا تھا کہ جب آپ کہیں گئے ہیں واپس آتے تو مسجد میں بیٹھتے اور پھر سب کو پتہ چل جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے ہیں، تو پھر جوک در جوک سب آتے اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، 2 رکعت نفل ادا کی اور مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب منافقین بھی آنا شروع ہو گئے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہی بناوٹی عذر پیش کرنے شروع کر دیے۔ تقریباً 80 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے عذر بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ مطلع فرما چکا تھا کہ یہ جھوٹے عذر بنائیں گے، آپ ان کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنتے اور ان کے عذر کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اتنے میں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی حاضر ہوئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے۔ آپ صحابی رسول ہیں، منافق نہیں ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی دنیا دار شخص کے سامنے ہوتا تو شاید عذر بنا بیٹھتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر نہیں بنانا چاہتا، بس میں آ سکتا تھا، غزوہ تبوک میں شامل ہو سکتا تھا، لیکن میں شامل نہیں ہو سکا، مجھ سے سستی ہو گئی اور سچ بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا کیا آپ نے سچ بولا، اور لیکن اب انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے معافی کا کب پیغام آتا ہے، اور یہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے چلے گئے، اپنے دوست احباب میں بیٹھ گئے، اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے، گھر چلے گئے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، لوگوں نے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، منافقین بھی ہوتے تھے، انہوں نے بھی کہ آپ نے کیوں سچ بول دیا، آپ بھی کوئی عذر بنا لیتے، آپ بھی بنا لیں، آپ کے لیے بہتر ہے، ہم بھی تو تھے، حضور
نے ہمیں کچھ نہیں کہا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا, میرے دل میں یہ بات آنے لگ گئی کہ میں عذر مجھے بنا لینا چاہیے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ اس جھوٹ سے میں بچا رہا. اتنے میں مجھے پتا چلا دو سچے صحابی رسول جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے, حضرت مراد بن ربی اور حضرت حلال بن امیہ, یہ دونوں صحابی رسول جو ہیں یہ بھی وہی صادقین ہیں جنہوں نے حضور کے سامنے سچ بولا اور واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سستی ہو گئی, ہم حاضر ہو سکتے تھے, ہم بالکل بناوٹ نہیں بنانے والے, ہم بالکل جھوٹا عذر نہیں پیش کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بھیج دیا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور ہوا یہ کہ معاشرے میں لوگوں نے بھی ان تینوں لوگوں سے بولنا بند کر دیا, قطع تعلقی کر دی, یہاں تک کہ وہ دونوں صحابی, حضرت کعب مالک کہتے ہیں وہ دونوں صحابی تو گھروں میں بیٹھ گئے پریشان ہو کر. میں بازار میں جاتا تھا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نماز پڑھتا تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ بازار میں مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ایک نئی دنیا میں آ گیا ہوں, میرے سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا. میں مسجد میں جاتا تھا, مجھے کوئی سلام نہیں لیتا تھا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام کرتا تھا, مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تھا. میں ترچھی نظروں سے دیکھتا تھا کہ حضور مجھے کس انداز میں دیکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لیکن افسوس جب میں نماز میں ہوتا حضور مجھے دیکھتے رہتے, جب میں سلام پھیرتا حضور مجھ سے نظریں پھیر لیتے تھے. اور ایک وقت پھر یہ بھی آیا کہ حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اس کو کہو کہ اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جائے. تو میں پھر اپنی بیوی جو ہے اس کو بھی کہا آپ اپنے گھر چلی جاؤ. حضور علیہ السلام کا پیغام آ گیا. میں اور زیادہ پریشان ہو گیا, یہاں تک کہ میرے ایک کزن ہیں صحابی رسول ہیں, میں حضرت ابو قتادہ, میں ان کے پاس پہنچا, ان کے باغ میں گیا, باغ میں اوپر سے جھانکا, اس کو پکارتا رہا, ایک دفعہ دو دفعہ, اس نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ جب میں نے کہا نا کہ اے ابو قتادہ تم تو بچپن کے میرے دوست ہو, کیا تم نہیں بتاؤ گے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دفعہ تو جواب نہ دیا, تیسری دفعہ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے. جس کی پہلے دعوے کرتے تھے اور محبت کا اظہار کرتے تھے, آج اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا یہ انداز, دل اور ٹوٹا. یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بازار کی طرف نکلا تو آگے سے مجھے کافروں کا ایلچی ملا اور انہوں نے مجھے خط دیا کہ کافروں نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اے کعب بن مالک تم ضائع ہونے والے شخص نہیں ہو, تم ایک بڑے دانا شخص ہو, اور ہم نے سنا ہے تمہارا وہاں دل توڑ دیا گیا ہے, تم سے سب نے قطع تلقی کر دی ہے, آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کی قدر کریں گے. یہ لوگ آپ کی قدر نہیں جانتے. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا اور چیخ نکلی, یا اللہ میں اتنا گر گیا کہ کافروں کے مجھے پیغام آنے لگ گئے, تو اتنا مجھ سے ناراض ہو گیا. آپ پریشان ہو کر گھر میں بیٹھ گئے اور اسی حالت میں تقریباً 50 دن گزر گئے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں فجر کی نماز تھی اور میں گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ باہر سے آواز آئی, دور سے کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں مبارک ہو, کہ تمہیں مبارک ہو. میں سنتے ہی سجدے میں گر گیا کہ ہو نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ گیا. تو اس نے کہا کہ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اللہ کی طرف سے تمہاری معافی نامہ آ گیا ہے اور قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی ہے. اور پھر کیا ہوا, جھوک در جھوک لوگ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے اور ان کو مبارکباد دینا شروع کر دی. اور اس طرح ان کی معافی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا. تو شیخ کے سامنے, استاذ کے سامنے, سچے لوگوں کے سامنے یہ جھوٹے عذر بنانے
سے محض نقصان ہوتا ہے، بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، حقیقت میں یہ اس نے آخرت اپنی خراب کر دیا ہے۔ اور جو سچ بولتا ہے، سچ کا دامن تھام کے رکھتا ہے، وہی حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ اس کے اندر درس جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر یہ بھی ہمیں جو ہے بات سیکھنے کو قرآن پاک کی آیات کے اندر سے ملتی ہے کہ اللہ تعالی امتحان لیتا ہے سچے لوگوں سے، اور دنیا کے اندر ایسا امتحان ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایسی عزت بناتا ہے کہ پھر مرتے دم تک لوگ ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص تعلق توڑتا ہے اور جھوٹے عذر پیش کرتا ہے، بظاہر کہتا ہے کامیاب ہے، حقیقت میں وہ ناکام ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے اور سچ بولتا ہے، سچ کے دامن کو تھام کے رکھتا ہے، حق بات کرتا ہے، بظاہر اس کو محسوس ہوگا شاید میرے لیے نقصان ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے انعام سے نوازے گا کہ اس کی ساری پچھلی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ ہمیشہ کے لیے کامیابی میں رہے گا اور وقت کا امام بنے گا۔ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو معافی عطا فرمائی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح حق سچ کے ساتھ رہ کر اور امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ